اب میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو اس ہیرا فاؤنڈیشن کو تخیلات، فیزیبلٹی سے لے کر آج یہاں تک پہنچانے والی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں کہ کامیابی کے حصول میں جن اجزائے ترکیبی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اخلاص، محنت، ذہانت، جوش اور جنون، یہ وظائف پر بروئے کار لائے جائیں تو انسان ستاروں پہ کمند ڈال دیتا ہے۔ قدرت کبھی اس سرمایہ کاری کو ضائع نہیں کرتی ہے۔ تخیل کی قوت بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہ سوچ کی طاقت ہے کہ تخیلات میں فتح سے سرشار لیڈر منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے ڈائریکٹر محترم جناب ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور ایک دستاویز جو ہم نے تیار کی ہے ڈاکومنٹری، اس کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں جو آپ کو ابتدا سے لے کے آج تک اور آگے آنے والے منصوبوں کے بارے میں ایک جامع معلومات فراہم کرے گی کہ ہیرا فاؤنڈیشن کا لاہ عمل کیا ہے، اس کے منصوبے کیا ہیں اور وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کرام اور بزرگان محترم اور مہمانان گرامی اور تمام طلباء طالبات اور تمام معلم اور معلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہہ دل سے ممنون ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئے اور اس پرمسرت موقع پر ہمارے ساتھ اس مجلس میں شرکت کی۔ آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی کوئی بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، البتہ کچھ باتیں ہیں جو شاید کہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے اور ایک اپنا جو ہمارا اس کے اندر ایک تصور رہا ہے اسکول کے اندر، اسکول کو چلانے میں، اور جو ہماری ایک نیت اور جو مقصود رہا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ اور الحمدللہ اس دوران جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائیں، کچھ اچیومنٹ عطا فرمائیں، وہ سب در حقیقت اللہ ہی کا کرم ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب در حقیقت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان تو صرف محنت کر سکتا ہے، محنت بھی کیا، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت، یہ اللہ ہی تعالیٰ کا کرم اور بزرگوں کی دعائیں اور سرپرستی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ تمام حضرات یقیناً اس سے واقف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر۔ یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو اس کے فرائض و واجبات سے متعلق ہو، اس کو بتائے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں، کیا اس کے واجبات ہیں، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سے بھی پہلے قرآن کریم، یہ ان سب کا ایک نہ صرف یہ کہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہو بلکہ اس کے معانی بھی سمجھیں اور اس کی تفسیر بھی پتہ ہو،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور اخلاق اور شریعت کے وہ تمام احکام جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق ہیں، ان سب کا علم حاصل ہونا بنیادی طور پہ ایک مسلمان، ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر علم حاصل کرے، عالم بن جائے، یقیناً یہ بھی ایک فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی عالم نہ ہو کسی جگہ پر تو سب لوگ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام وہاں پر آئیں اور ان کو بتلائیں، احکامات بتلائیں۔ اور اگر بہت علماء کرام ہیں تو یا کوئی عالم تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو وہ ایک مستحب ہے۔ مفتی اگر فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اجر رکھا ہے۔ لیکن جو ہر چیز حسب مراتب ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سنتیں اور نوافل اور فرض کفایہ اس طرح کی چیزیں بعد میں ادا کرتا ہے، پہلے فرض عین کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے جو اوپر یا اپنے مسلمانوں کے اوپر جو چیز فرض ہے پہلے اس کو پورا کرے۔ جیسے ہم نمازیں پہلے فرض ادا کرنا یہ لازمی سمجھتے ہیں، اس کے بعد تمام چیزیں اس مرتبے کے لحاظ سے آتی ہیں، اسی طریقے سے کسی چیز کو جو فرض عین ہے اس کو سیکھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے اتنا مختلف اور اتنا متعدد قسم کے نصابوں پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پہ یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی، اس کا کوئی بنیادی طور پہ ایک جامعیت کے ساتھ اس پہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی تعلیم تو کیا دی جاتی؟ بہت سارے مدارس کے اندر جو عصری تعلیم ہے، بہت سارے اسکولوں کے اندر جو عصری تعلیم ہے وہ تک معیاری نہیں دی جاتی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ خواب تھا، شروع سے دادے ابا رحمہم اللہ کا بھی خواب تھا، اور حضرت رئیس الجامعہ حضرت اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد لہم مفتی اعظم پاکستان، اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد لہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ تمام ہمارے اساتذہ کرام، ان سب حضرات نے، ان حضرات کا یہی تھا کہ بھئی ایک ایسا یہاں اسکول یہاں پر بنایا جائے کہ جس پہ دونوں لحاظ سے ایک توازن ہو، یعنی کہ بچے جو یہاں پہ پڑھیں تو قرآن پاک بھی ان کا اعلیٰ ہو، تجوید بھی ان کی اعلیٰ ہو، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا پتہ ہو، سنت نبوی کا پورا پتہ ہو، بنیادی اسلامی تاریخ کے بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ اس کے علاوہ جو شریعت کے بنیادی احکام ہیں اور ارکان اسلام ہیں، پاکی ناپاکی کے احکام ہیں، جو کہ آج کل بہت سارے بچوں کو بالغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں اور بچیوں کو کہ ان کے پاکی ناپاکی کے احکامات کیسے ہوتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہیے ان کو، جو کہ ان کو جاننا فرض تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے الحمدللہ نہ صرف داخل نصاب کی بلکہ کوشش یہ کی کہ ایسے اس میں اساتذہ کرام کو رکھا جائے کہ جو اس ہر فیلڈ کے اندر اپنی اپنی متعلقہ فیلڈ کے اندر انتہائی ماہر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر قاری ہو تو اس نے تخصص فی القراءات کیا ہو، تخصص فی القراءات و تجوید کیا ہو، تاکہ وہ بچوں کو بہترین طریقے سے ناظرہ قرآن پاک اور تجوید کے ساتھ وہ پڑھا سکے۔ اب الحمدللہ ایک اور جو ہم نے تجربہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، وہ یہ کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے تھے، یہ ہمارا یہ ایک assumption تھا، یہ خیال تھا کہ شاید قرآن پاک جو ہے وہ کسی قرآن پاک کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے، اس کو اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ قرآن پاک خدا نخواستہ اس کا کوئی رقیب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ قرآن پاک تو در حقیقت لوگوں کے دل کھول دیتا ہے،
دماغ کھول دیتا ہے. اس کے ذریعے سے تو انسان کو اور روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے. جتنا قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور جذبات اور روحانیت مزید پیدا فرما دیتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اور چیزیں بچے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو اگر وہ ساتھ ساتھ پڑھیں تو بظاہر تو امید ہے کہ ہو جائے گا. تو ہم نے 2008 میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو بچے کلاس 3 میں آتے ہیں تو کلاس 3 سے آنے سے پہلے جب وہ قرآن پاک نورانی قاعدہ اور تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں اس زمانے میں ان کو دیکھ لیا جائے کہ کون حفظ کرنا چاہتا ہے اور کون حفظ نہیں کرنا چاہتا، اور کس کے اندر حفظ کرنے کی استعداد موجود ہے اور کس کے اندر استعداد موجود نہیں ہے. جس کے اندر حفظ کرنے کی استعداد موجود ہو اور وہ چاہتا بھی ہو تو اس کو ہم کلاس 3 سے ان کو یعنی تیسری کلاس سے ان کو ہم اس میں حفظ والے سیکشن میں لے آتے ہیں. لیکن اس کی ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ وہ قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں اور انہی دنوں میں پڑھتے ہیں جن دنوں میں باقی تعلیم ہوتی ہے، اور انہی اوقات میں پڑھتے ہیں کہ جس میں باقی تعلیم ہوتی ہے. یعنی ان کے لیے جیسے بعض اداروں نے یہ کیا ہے کہ ان کو دیر تک بٹھاتے ہیں، شام کو 5-6 بجے تک بٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں 2 بجے جس طرح عام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اس طرح ان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. جس طرح باقی لوگوں کے 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں اس طرح ان بچوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. البتہ اس کے ساتھ ہم نے جو بنیادی لازمی کتابیں ہیں عصری، جیسے اردو ہے، حساب ہے، ریاضی ہے، سائنس جنرل سائنس ہے اور ریاضی میتھمیٹکس وغیرہ، اس طرح کی انگریزی، اس طرح کی کتابیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ بچے لکھنے پڑھنے کے بھی ساتھ ساتھ آ جائیں. اور ان کی یہ جو کلاس 3 ہے، پھر کلاس 4 آئے گا، پھر کلاس 5 آئے گا، پھر 6 آئے گا، تو ان کے اندر کسی قسم کا کوئی لیپس، کوئی گیپ یا کوئی خلا واقع نہ ہو. چنانچہ الحمدللہ بچے عموماً 3 سال کی عمر میں 3 سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، کلاس 3، 4، 5. پھر کلاس 6 کے اندر جا کر وہ عموماً گردان کرتے ہیں، وہ گردان ان کی مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر کلاس 7 سے وہ باقی تمام ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ واپس آ کر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، اور ان کی باقی قرآن پاک کی اس طریقے سے تکمیل ہو جاتی ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارا جو ریکارڈ رہا ہے وہ تقریباً الحمدللہ اب تک ہم نے جو بچے شروع سے لے کر 2008 سے لے کر اب تک جنہوں نے اچھی طریقے سے حفظ کیا، بہترین تلاوت کے ساتھ حفظ کیا اور الحمدللہ وفاق میں ہمیشہ ممتاز رہے یا فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ان کی تعداد تقریباً 167 ہے. 167 ہے. اور گزشتہ ہم نے 2 دفعہ جو ادائے شکر کی تقریب کی تو اس کے اندر ہم نے بچوں اور بچیوں کا بھی حفظ کا انتظام ہے تو ان کی تقریب کی تھی. تو اس کے بعد سے اب ہم 3 سال بعد تقریب کر رہے ہیں. تو اس دوران تقریباً ماشاءاللہ 117 بچے انہوں نے حفظ کیا ہے، جن کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا ختم قرآن کی تقریب اور چھوٹا سا تاکہ ان حضرات کی ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی چلتی رہی ان کی، اور اس پہ بھی پختگی کے ساتھ چلتی رہی، اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد کروا دیا. تو یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی برکت ہے اور معجزہ ہے کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں رہتے ہوئے اور بھی دوسری ایکٹیویٹیز جو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کریکولم ایکٹیویٹیز وہ ساری کی ساری چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حفظ بھی کرتے رہے. ایک اور بات جو الحمدللہ ہماری ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں ایسا ہوا. سچی بات ہے کہ اس میں میری کیا محنت، ہمارے ساتھیوں نے حقیقت میں محنت کی ہے بہت، اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ ہمیں اس سال یعنی اس سال نہیں بلکہ گزشتہ سال 2019 میں بیسٹ انٹرنیشنل اسلامک اسکول کا ایوارڈ دیا گیا
کیمبرج اسکول کی طرف سے، کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے۔ کیمبرج وہ ادارہ ہے جو سب سے ہائیسٹ ادارہ ہے، اور یہ تقریباً 44-45 ممالک کے اندر یہ ایگزامینیشن کرواتا ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور پاکستان کے جو سب سے بڑے ٹاپ کے اسکول ہیں، جیسے کراچی گرامر اسکول ہے، اور بیکر ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، اور بے ویو، اور پتہ کیا کیا نام ہے، اور بہت ہائی یعنی ان کی فیس ہوتی ہے۔ یہاں پر فیس بھی کم ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں ہمارے اے لیول کے بچوں کا اور دوسرے ان اسکولوں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ان کی اے لیول کی جو فیس ہے ابتدائی 50,000 سے ہوتی ہے، 50,000، 75,000، 80,000۔ یہ سارے جو نکسر ہیں، لائسیم ہیں، اس طرح جتنے اسکول ہیں، ان میں داخلہ لینا آسان کام نہیں ہے۔ ایک عام آدمی نہیں پڑھا سکتا اپنے بچوں کو۔ ہمارے یہاں کتنی فیس ہے؟ 12,000، 15,000، اور ٹیچر وہی ہیں، کیونکہ ہم اپنے اوپر نہیں لگاتے۔ ہم سارا پیسہ الحمدللہ، بلڈنگیں موجود ہیں، کرایہ نہیں دینا پڑتا، اپنے اوپر ہمارا کوئی ذاتی منفع نہیں ہے، بلکہ وقف ادارہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہاں کے ایک ماحول کے اندر آ کر لوگوں کو خود بھی ایک سکون ملتا ہے، اور اس رزق سے، اس کسب سے ان کو ایک برکت محسوس ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر لوگ جڑے رہتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہاں دوسرے اسکولوں میں بہت آر جال لگی رہتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر لوگ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر 10 سال سے یہاں میں پڑھا رہے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں کی سب سے بڑی، تو یہ ہمیں الحمدللہ جو ایوارڈ ملا، یہ ایسے نہیں ملا کہ بس انہوں نے آیا اور آ کے دیکھ کے اسکول کا ایوارڈ دے دیا، بلکہ اس کا ایک پورا ایک پروسیجر ہے۔ تقریباً 3 سے 4 مہینے وہ اسسمنٹ کرتے ہیں تمام اسکولوں کا، اور اس کے مختلف کرائیٹیریا ہیں۔ ان کے نصاب کو بھی دیکھتے ہیں، طریقہ تعلیم کو بھی دیکھتے ہیں، نظم کو بھی دیکھتے ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی کون سا اسکول جو ہے یہ اس چیز کا ایوارڈ دیے جانے کے لیے قابل ہے۔ اور یہ ایوارڈ 1 سال کا نہیں ہوتا، یہ 3 سال کا ایوارڈ ہوتا ہے۔ یہ 2019 سے لے کر ہمارے پاس یہ ایوارڈ رہے گا 2022 تک۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں ملا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہ بچے ہیں عاقل، ماشاءاللہ، انہوں نے الحمدللہ کیمبرج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ یہ ہمارے لیے ایک اور اعزاز کی بات ہے کہ اے لیول کے اندر پوزیشن لینا، جبکہ ہم نے ابھی اے لیول شروع کیے 2-3 سال ہی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے بچے نے، ان کو باقاعدہ صدر پاکستان نے اسلام آباد بلا کر ایک تقریب منعقد کی، اور اس میں جتنے بھی ہائی اچیورز تھے ان کو ایوارڈ دیا، تو ان میں یہ سر فہرست تھے الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو، ابھی ان کی ہم ڈاکیومنٹری کے اندر ان کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو الحمدللہ ہماری لیے ایک بہتری کی بات ہے کہ باقی اسکولوں کے اندر عربی نصاب میں تو داخل ہے، لیکن اس کی کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے کہ جس کے عربی پڑھائی جائے۔ اور او لیول اور اے لیول کے اندر عربی اگر کوئی آپشنل یعنی اختیاری مضمون کے طور پہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ہم نے باقاعدہ اس کی کتاب ترتیب دی اسی نصاب کے حساب سے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے بچوں نے، سارے بچوں نے اے اسٹار اور اے حاصل کیا، کسی نے بی نہیں حاصل کیا، سب نے، جتنے بھی ایگزام ہوئے عربی کے، سب نے بچوں نے اے اسٹار اور اے حاصل کیے ہیں۔ اور اس کتاب کو، جو ہم نے کتاب بنائی، اس کو ہمیں کیمبرج نے ہمیں کہا کہ اس کتاب کو آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کتاب کو اپنے یہاں داخل نصاب کریں گے، اور اس پہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کا لوگو ہوگا، اور نیچے یہ لکھا ہوگا اٹ واز پریپیئرڈ بائی دی مینجمنٹ آف ہیرا فاؤنڈیشن اسکول۔ تو یہ اس اعزاز کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جتنا اس کی کمائی ہوگی، تمام اسکول جو اسکول عربی پڑھائیں گے اس کتاب سے پڑھائیں گے، اور اس کی جو کمائی ہوگی اس کی 20-25% حصہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کو جائے گا، رائلٹی۔ اور سب کو لازم کر دیا جائے گا کہ جو بھی او لیول کرنا چاہتا ہے، عربی پڑھنا چاہتا ہے، تو ہماری یہ جو کتاب ہے یہ اس سے پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سچی بات ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو ہم نے ترتیب دی وہ تھی صحت سے متعلق، فوڈ اینڈ نیوٹریشن سے متعلق۔ ہم بچوں کو، میں نے بتایا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، تو
تو اس میں ایک کتاب ترتیب دی جو صحت سے متعلق ہے انگریزی زبان میں، اس کو بھی کیمبرج نے ہم سے کہا کہ ہم اس کتاب کو بھی اپنے یہاں داخل نصاب کر دیں گے۔ تیسری کتاب جو میں نے خود لکھی تھی ارکان اسلام، جس کے اندر بنیادی طور پہ عقائد، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ اور روزے اور حج کے احکام ہیں، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہم نے پڑھی تھیں، یا تو تعلیمات اسلام ہے یا تعلیم الاسلام ہے یا بہشتی زیور یا بہشتی گوہر وغیرہ، تو اب جو آج کل کے بچے ہیں وہ بعض اوقات وہ اتنی مطولات یا اتنی مختصرات یا اتنی عمیق انگلش، عربی، اردو نہیں سمجھ پاتے، تو ذرا آسان انداز میں کر کے ان بچوں کے لیے کوئی کتاب لکھ دی جائے۔ حضرت والی صاحب نے اس کو ماشاءاللہ نظر ثانی بھی فرمائی، اور بلکہ آپ نے تقریر میں لکھا ہے کہ اس کو تمام اسکول اپنے نصاب کا حصہ بنائیں تاکہ جو ہے بچوں کو یہ بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو کیمبرج انشاءاللہ اس کتاب کو بھی اپنے یہاں داخل نصاب کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں، تاکہ وہ یہ چیز بھی انشاءاللہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک الحمدللہ ایک اچھی پیش رفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں یا مقابلے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم حصہ لیتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہمارے یہاں اچیومنٹ ہوئی ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک ڈان اسپیلنگ بی کا مقابلہ کہلاتا ہے، بڑا مشہور ہے، سب آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسپیلنگ بی ڈان اخبار ایک انگلش اخبار ہے، اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم نے ریکارڈ حاصل کیا اور اس پہ ہم نے اچیومنٹ حاصل کی۔ آکسفورڈ بگ ریڈ کمپٹیشن، اس کے اندر ایوارڈ حاصل کیا۔ آئی کیٹس انگلش، آرٹس، میتھس اینڈ کریٹیو رائٹنگ۔ اس کے علاوہ بیت السلام اولمپیاڈ کے اندر، ابھی اس کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نیشنل ایف ایس پی میگزین کمپٹیشن، اس میں بچوں کی رائٹنگ اسکلز کو دیکھا جاتا ہے۔ انٹر اسکول پوئٹری سلام کانٹیسٹ، جس میں پوئٹری کے اوپر یعنی شعر و شاعری کے اوپر کانٹیسٹ ہے اور مقابلہ ہوتا ہے۔ سیرت بیت بازی کانٹیسٹ، سیرت کے اوپر جو ہے شعر و شاعری اور بیت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ فلمورا ویڈیو کریشن کانٹیسٹ، ویڈیو کریشن کا ایک لیجر لینگویج انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ۔ اسی طرح ایچ ایف ایس اردو فیسٹیول، اے سی ایل، یہاں پر ایک باقاعدہ جس طرح پی ایس ایل ہوتا ہے، اے سی ایل یعنی کرکٹ کا ایک باقاعدہ گراؤنڈ یہاں بہت انٹرنیشنل معیار کا بنایا گیا الحمدللہ۔ اس میں یہاں کی ٹیموں نے حصہ لیا اور اس کا ایک باقاعدہ اور بین الاسکول مقابلہ ہوا، تو اس پہ حصہ لیا، اس پہ اے لیول کرکٹ لیگ بنائی گئی۔ کوکنگ کانٹیسٹ، بچوں کو پڑھانا کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی سکھلائی جاتی ہے، بچوں کو بھی، تاکہ اگر کوئی کہیں جاتا ہے کہیں پڑھنے کے لیے یا الگ ہوتا ہے تو وہ اگر پکانا چاہے تو کھانا پکا سکے۔ ابھی اس کی آپ دیکھیں گے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ یور ورلڈ پوسٹر کمپٹیشن، کسی آدمی کو پوسٹر بنانا ہے، خطاطی کرنی ہے، اس کو کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ گلوبل فورم فار ٹیچرس ایجوکیٹرس، عربک ڈکلیمیشن کانٹیسٹ، عربک کا ایک کانٹیسٹ ہوا تھا جس میں سارے جہاں اسکولوں میں جہاں پہ عربی پڑھائی جاتی ہے ان کا مقابلہ، اس میں الحمدللہ ون کیا۔ بائلنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، اردو اور انگریزی کے اندر کانٹیسٹ ہوا تھا۔ قراءت کمپٹیشن، قراءت کے تو وقتاً فوقتاً کمپٹیشن ہوتے رہتے ہیں قراءت و تجوید کے الحمدللہ یہاں پر۔ ریسرچ کانٹیسٹ آن انرجی سورسز۔ ایک اور بہت اہم پیشرفت جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ کیمبرج کی طرف سے ہمارے 3 بچیوں کو، ایک کا نام ہے ہانیہ، ایک ہے شاید فرحانہ، حفصہ یا اس طرح ہدا، تو ان 3 بچیوں کو OIC ہیرفورڈ ڈیبیٹ ایوارڈ، یہ ڈیبیٹ کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل بیسس کے اوپر، تو ان 3 بچیوں نے ون کیا تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ اسی طرح کو ہمارے یہاں جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہم نے شروع کی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ ایک بات محسوس کی، میں وقتاً فوقتاً اسکول میں اپنی کلاسوں کا محاضرہ اور کو معائنہ کرنے کے لیے جاتا رہا، تو ایک بات میں نے دیکھی کہ بعض اوقات ٹیچر حضرات کتاب سے زیادہ نوٹس پر تیاری یعنی فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ کتاب کو پورا ختم کرایا جائے جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے،
بلکہ وہ منتخب نوٹس پڑھاتے ہیں اور منتخبات پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ منتخبات جو عموماً امتحانات میں آتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ایگزامینیشن میں پاس کر لو، چاہے علم آئے یا نہ آئے۔ میں نے کہا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، ایگزام ثانوی چیز ہے، علم اصل پہلی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کہ یہ میرے ذہن میں تقریباً 3 سے 4 سال پہلے سے آ گیا تھا کہ بھئی اس کو ہمیں پورے نظام کو ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پہ کر دینا ہے، یعنی کہ جتنا بھی ہم پڑھیں ساتھ ساتھ اس کی عملی مشق بھی کرتے رہیں تاکہ رٹے بازی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم نے، اب یہ میرے لیے مشکل تھا کہ میں جا کر ہر اسکول کا یا کلاس کا معائنہ کروں کہ بھئی بچوں میں واقعی ایسے ٹیچر پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کا ایک سسٹم ایسا بنایا جائے کہ تمام چیزیں گوگل، ایک کہلاتی گوگل کلاس روم، اس کے ایپلیکیشن کے اندر وہ بچے جو اسائنمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، جو ان کو کوئی ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے، کوئی سیمولیشن دی جا رہی ہے، وہ ساری ان کے اندر آتی رہیں، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سارا ان کے اندر آتا رہے۔ اور یہاں تک کہ اگر میں کسی وقت دیکھنا چاہوں تو وہ میرے پاس موبائل کے اندر اپلیکیشن پر ہو تو، اور میں دیکھتا ہوں کہ کس بچے نے کیا اسکور کیا، کتنا نمبر حاصل کیا، اور اسی کی بیسس کے اوپر اس کا ایگزام ہو اور اسی کی بیسس کے اوپر اس کا رزلٹ نکلے، اور آن لائن ٹیچنگ ہو تاکہ ان کو بعد میں ٹیوشن رات کو نہ لینا پڑے۔ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے بھی بات اٹھائی، کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ بچے یہاں پڑھتے ہیں اور شام کو جا کے ٹیوشن حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ حال تھا۔ جناب آپ حضرات کے علم میں لانا مقصود ہے کہ ٹیوشر جو ہیں، جو ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک پیسہ بنانے کا دھندا بنایا ہوا ہے۔ وہ یہ کرتے ہی ہیں کہ اپنے نوٹس بناتے ہیں مخصوص، یہ کہتے ہیں فلاں ٹیچر کے نوٹس ہیں، اور اس کو فوٹو کاپی کرتے ہیں کلرڈ پیج پر تاکہ کوئی اس کی فردر فوٹو کاپی نہ کر سکے۔ صرف وہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے جو وہاں پہ ٹیوشن سینٹر میں آگے پڑھے گا، اور اس کی انہوں نے فیس مقرر کی ہوئی ہے 25,000 ہزار، 30,000 ہزار، 40,000 ہزار روپے۔ اب بچوں کو بوجھ اور والدین کو بوجھ، ایک پہلے اسکول کا بوجھ، اوپر سے ٹیوشن پہ جائیں اور اس کا بوجھ الگ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو یہ جب ہم نے یہ ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ شروع کی تو بنیادی طور پہ اب ہم خود ہی سمجھنے لگے کہ بھئی کون بچے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، کون نہیں سمجھ رہے، تاکہ تمام بچوں کا ایک آبجیکٹیو لرننگ اور ان کا آبجیکٹیو رزلٹ سامنے آ سکے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے بنایا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا یا کووڈ آئے گا، اور لیکن ہم نے ایسے ٹیچر میں نے ہائر کیے، اللہ کا فضل کرم سے مل گئے کہ جن کو میں نے یہ ذمہ داری دی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، اور پیچھے پڑ گیا ان کے بھئی آپ نے کرنا ہے۔ وہ میں دیکھا بات سستی کا وہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی زبردستی کر کے تھوڑا سا پیچھے پڑ کے لگایا، تو وہ باقی ٹیچروں کو بھی ٹریننگ دے کے تیار کیا، یہاں تک کہ یہ سارے ٹیچر تیار ہو گئے۔ کرنا اللہ کی شان عجیب یہ ہوئی کہ 6 مہینے بعد کرونا آ گیا۔ اب جب کرونا آیا تو سارے اسکول جو ہے وہ ڈسبرس ہو گئے، یعنی کہ اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا کوئی آن لائن ٹریننگ کا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ کا اس کا کوئی نہ تجربہ تھا، نہ کوئی طریقہ تھا، نہ ٹیچر ایسے مہیا تھے۔ تو بہت سارے اسکول ایسے، میں بعض اسکولوں کو جانتا ہوں اور ہمارے قریبی جاننے والوں کے ہیں، ان کے اونرس نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے 50% بچے ختم ہو گئے، چلے گئے، بہت سارے اسکول بند ہو گئے، بہت سارے اسکولوں کے اندر تعلیمیں ختم ہو گئیں اس پورے عرصے کے دوران۔ لیکن آپ کو ایک بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ ہمارے اس پورے عرصے میں نہ حفظ سیکشن میں، نہ اکیڈمک کے سیکشن میں، نہ تو کوئی بچہ گیا اور نہ ہی کوئی چھٹی ہوئی۔ پورا عرصہ الحمدللہ، پورا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوئی۔ بچے اپنے گھر پہ آن لائن تعلیم حاصل کرتے تھے، پہلے سے سب کو ٹریننگ تھی، زوم کلاس روم، گوگل کلاس روم، پھر اس کے اندر گوگل فارم، ایک گیمز کے ذریعے لرننگ کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو کہتے ہیں کہوٹ گیمز، اس کو استعمال کیا گیا، گوگل ڈرائیوز کو استعمال کیا گیا، ایکٹیو پریزنٹر ٹول استعمال کیا گیا، ویڈیو اسکرائب کے ذریعے سے ہم نے ایسے لیکچر بنا دیے کہ جس کے اندر چاہے ٹیچر ہو یا نہ ہو وہ خود بخود
ویڈیو چلے اور وہ بیان کر دے, وائس اوور کر دے, وہ ویڈیو اسکرائب. پھر ملٹی میڈیا پریزنٹیشن, ویب ڈیزائننگ, ڈیجیٹل لیسن پلاننگ, ای لرننگ ریسورسز, لیسن آڈیوز, لیسن ویڈیوز, ڈیجیٹل رپورٹس کارڈس, یعنی ان کی جو رپورٹ کارڈ ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہیں, ان کو جو رزلٹ آتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل. ہر چیز مینول سے ہٹا کر یہاں تک کہ کلاس, لیسن پلاننگ, کلاس کی پلاننگ, ہر چیز آپ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں. پورا اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو آپ لوگ جانتے ہوں گے, ایک LMS جو ہوتا ہے, اور میں باقاعدہ وہ ایکوائر کر کے اس کو امپلیمنٹ کروایا اس میں. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہ کامیابی عطا فرمائی ہمیں, یہ کہ ہم اس پورے عرصے کے دوران ہم بخیر و خوبیت الحمدللہ ہمارے بچے, اور اسی زمانے میں بھی جو بھی لاسٹ رزلٹ آیا ہے یہ بھی ہمارا بڑا اچھا آیا ہے, جس کا میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا کہ اب تک ماشاءاللہ 271 بچے او لیول ہمارے مکمل کر چکے ہیں. ویسے ٹوٹل تعداد ہمارے اسکول میں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار کے درمیان ہے بچوں کی, اور لیکن جو او لیول جنہوں نے کیا وہ تقریباً ماشاءاللہ 271 بچے اس پہ کامیاب ہوئے, اور اے لیول اب تک 54 بچے انہوں نے کیا ہے الحمدللہ. اس میں سے جو ہائی اچیورز ہیں, یعنی او لیول کے اندر جنہوں نے سب سے اچھے, یعنی کہ یوں کہ یہ جس کو ہم نے کرائیٹیریا یہ مقرر کیا, اور اس سے کیمبرج نے بھی اسی کو کرائیٹیریا بنایا ہے, اس کی بنیاد پر ان کو ہائی اچیورز کہا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ منیمم 5 A's اور 5 A اسٹارس ان کے آئے ہوں, یعنی کہ منیمم ان کے A کا مطلب ہے ممتاز, اور A اسٹار جو ہے وہ اس سے ممتاز سے اوپر کوئی چیز ہوتی ہوگی, وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے وہ, لیکن وہ کیونکہ ہمارے یہاں ممتاز سے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو ممتاز ہوتا ہے. ممتاز تو ممتاز A سے شروع ہوتا ہے, اور ممتاز سے اوپر میں سمجھتا ہوں خالی 90% یا 95% سے ممتاز A اسٹار ہوتا ہوگا. تو جو ہمارے بچے جنہوں نے A اسٹار اور 5A لیے ہیں تو ان کی تعداد ہے 37 ماشاءاللہ, اور جنہوں نے A لیول کے اندر یہ 5 A's اور 5 A اسٹارز لیے ہیں ان کی تعداد ہے 9. تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. الحمدللہ اب تک 60 بچیوں نے اور 108 بچوں نے الحمدللہ اسی طریقہ کار کے حساب سے الحمدللہ حفظ مکمل کر لیا ہے. ایک اور چیز جو ہماری ایک خواہش تھی کہ بھئی یہاں پر اس ادارے کے اندر الحمدللہ ماشاءاللہ استاد بھی اچھے ہیں, بلڈنگ بھی اچھی بن گئی, اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اگر آپ بیسمنٹ میں جائیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بیسمنٹ میں ہیں, ایسا لگے گا آپ گراؤنڈ فلور میں, اور جو گراؤنڈ فلور میں ہے تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ فرسٹ فلور میں ہیں. تو ابھی پرسوں یہ صاحب آئے تھے تو میں ان کو دکھا رہا تھا, اوپر سے تیسری منزل سے اترنے لگے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک کرتب دکھاتا ہوں, کہ آئیے بتائیے کیا بات ہے. تو اوپر سے ایسا لگا کہ بہت نیچے ہے, تو ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ کو ایک منزل اتریں گے آپ زمین پہ چل جائیں گے. تو ہم اترے اور فوراً سامنے زمین آ گئی, تو اور تمام میں روشنی اور ہوا. اور ایک اور چیز کا جو ہم نے خیال رکھا ہے وہ یہ کہ تمام کلاس روم جو ہے قبلہ رخ ہیں, جو بھی پڑھائی ہوتی ہے وہ سب مغربی سمت کے اندر قبلہ رخ ہو کے پڑھتے ہیں, تو لہذا ایک اس کا اثر بھی آتا ہے. تو یہ اگر ابتدا سے اس بات کا اہتمام رکھا جائے تو الحمدللہ. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ کچھ جو درس نظامی کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ہم شام کے وقت میں کچھ کورسز کرائیں, کچھ مختلف کمپیوٹر کے, انگلش کے, ریاضی کی وغیرہ کے کچھ. تو اس طرح سوسائٹی کے کورسز اور اس طرح کے مختلف, ٹوٹل ہمارے پاس جو اس کے اندر بچوں نے تعلیم حاصل کی 175 ہیں. اسی طریقے سے جو ڈپلومہ جنہوں نے حاصل کیا انہوں نے وہ 190 ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر 150 ہیں. جرنلزم یعنی صحافت کے کورس میں 80 ہیں. گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ جنہوں نے گریجویٹ کر لیا یہاں سے پڑھ کر وہ 10 ہیں, اور دوسرے مدارس کے بچے 5 ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن جو کوکنگ وغیرہ پڑھانے کے کورسز میں جو بچے شامل ہوئے 10 ہیں. اور جو بچے یہاں سے گریجویٹ کر کے آگے پڑھ کے گریجویٹ کر کے یعنی بیچلرز کر کے نکل گئے تو وہ 45 ہیں. تو اس طرح جنہوں نے جامعہ دارالعلوم کراچی کے جو بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کی وہ 665 ہیں, اور جو بچے دوسرے مدارس سے آ کے یہاں پڑھے ان کی تعداد 171 ہے. تو یہ خلاصہ تھا جو ہماری تھوڑی بہت ایک وہ کارگزاری تھی جو آپ حضرات صرف اس لیے بیان کیا کہ یقیناً آپ حضرات خوش ہو کر ہمیں دعائیں دیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلسلے کو جاری و ساری رکھے, اور ہمارے سب کے لیے
صرف ہم میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے جو اس کے اندر شریک ہوں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کو زیادہ زیادہ پھلنے اور پھولنے کا موقع ملے.